پہچانا. یعنی اگر امامت کی معرفت حاصل کرنی ہے یا تو خدا سے امامت کی معرفت لیجئے یا رسول سے امامت کی معرفت لیجئے یا پھر باقی ائمہ سے پوچھئے کہ چوتھے امام کو پروردگار عالم نے کیا عظمت عنایت کی, کیا فضیلت عنایت کی. یہ مختلف طریقے ہیں. لیکن اگر چوتھے امام کا تعارف انسان سنے خود چوتھے امام کی زبان سے اور امام خود بتائے کہ میں کون ہوں, تو اس کا مطلب جتنے اجمال کی پرتیں ہیں وہ ہٹ جائیں گی اور براہ راست نور امامت انسان کی آنکھوں میں چمکنے لگے گا. چوتھے امام نے اپنا تعارف کرایا, مولانا چوتھے امام نے اپنا تعارف کہاں کروایا؟ جا کے پڑھی مقتل کی وہ روایات کہ جب چوتھے امام انتہائی مصیبت کے عالم میں شام کے دربار میں پہنچے, جہاں مصیبت ہے وہاں پر چوتھے امام نے کس طریقے سے اپنا تعارف فرمایا, کس طریقے سے دنیا کو بتایا کہ ہم اہل بیت کون ہیں, میں زین العابدین کون ہوں. روایت کا جملہ ہے, پہلے اس کو سیاق کو سمجھے پھر مولا کے جملے کی طرف آئے. روایت کا سیاق یہ ہے کہ جب یہ دربار میں یہ قافلہ داخل ہوا تو یزید نے ایک مرتبہ اپنے درباری خطیب کو بلایا. اب ہر زمانے کے اندر درباری خطیب موجود رہے ہیں. درباری خطیب کو بلایا گیا, کہا کہ جاؤ منبر پر, اور منبر پر جانے کے بعد ہمارے اجداد کی فضائل بیان کرو اور ان کے اجداد یعنی امام زین العابدین کے اجداد کی منقصد کرو. ہمارے اجداد کے فضائل ہوں, ان کے اجداد کی منقصد ہوں. اب جہاں پر پوری زندگی رضائل ہی رضائل ہوں وہاں فضائل کے بیان کیے جائیں. تو بہرحال اب یہ خطیب گیا اور منبر پر اس نے فضائل پڑھے ہو یا پڑھے ہو, تاریخ میں یہ لکھا ہے آیت اللہ عبد الرزاق مکرم نے کہ اس نے سید الشہداء کی توہین کی اور امیر المومنین کی توہین کی. جیسے اس نے اپنے خطاب کو مکمل کیا, چوتھے امام نے اپنا سر بلند فرمایا, اس کی طرف دیکھ کر کہا اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق, تو نے خدا کی مرضی کو بیچ کر مخلوق کی مرضی کو خرید لیا ہے. خدا کی قسم اسے کہتے ہیں جرأت اظہار, کہ جس کے اوپر اتنے مسائل کے پہاڑ توڑ دیے جائیں اس کے باوجود بھی جب وہ اپنے اجداد کے حق کا دفاع کرنے کے لیے آئے زبان میں لڑکڑاہٹ نہ ہو بلکہ اسی طریقے سے گفتگو کرے جیسے علی نے خیبر کے مقام پہ اپنا تعارف کروایا تھا, اس لہجے کے ساتھ, اس فصاحت کو. دیکھ انہوں نے خدا کی مرضی کو بیچ دیا, مخلوق کی مرضی کو خرید لیا. اس کے بعد امام اس خطیب سے موڑے, رخ کو موڑا, یزید کی طرح مخاطب ہوئے اور فرمایا اتاذنونی ان ارفع عہد الاعباد, اے یزید کہ تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں لکڑیوں کے انبار کے اوپر سوار ہوں. کیا جملہ ہے عجیب ہے امام کا. یہ نہیں کہا کہ تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں منبر پر سوار ہوں, یہ نہیں کہا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں لکڑیوں کے انبار پہ سوار ہوں. یہ امام بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ منبر ہوتا ہی وہ ہے کہ جو محمد والے محمد سے وفاداری کے حق کو ادا کرے, جو محمد والے محمد کی منقصد کے مطالب کو بیان کرے, وہ منبر سے اپنی ماہیت کو تبدیل کر کے لکڑیوں کا انبار بن جایا کرتا ہے. منبر ہوتا ہی وہ ہے جو رسول کے پیغام سے متصل ہو, جو محمد و آل محمد کی مودت سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھے, جو تعلیم محمد و آل محمد سے اپنے آپ کو سرشار کرے. وہ بیان کرنے کے لیے جب خطیب منبر پر آئے گا تو وہ منبر کہلائے گا. ورنہ اگر آل محمد کی منقصد اور آل محمد کی توہین کے لیے منبر کو سجایا جائے